ساتھیوں بالخصوص بے طریقت طرف شریعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا صراط الطريق وجعلنا من قولك خير رفيق والصلاة على من أرسله بالهدى بالهداية والحقيق ومن بالهداية والنور والسعادة في النار بالحق بالتحقيق والسعادة في مناهج الصدق والتصديق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المؤمنون إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي الحكيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے پیش کر ایک مرتبہ جی لگا کر بارگاہ رسالت باب ہادی العالم کونین کی زینت غم گسار امت جامع عالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین علی سے بے قسم چارہ صاحب درمندہ فقری رسول اللہ علیہ قاسمہ نادی شہر دو جہاں سرکاری وہاں جائے لامکان نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کیون ہارے دائی حلیمہ کے جگر پارے سجدہ امنہ کی آنکھوں کے تارے رب دلارے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا وقار تاجدار عرب و عجم مالک حل حرم صاحب الجود والکرم منبع جود عطا مالک حوض کوثر محبوب رب اکبر جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عشق میں ڈوب کر محبت میں مچل کر تصور میں گنبد قدرہ پرکھ کر پڑھے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نازن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشق ماہ نبوت عالم شریعت پیر طریقت مجدد دین و ملت امام اہل سنت کنز الکرامت سیدنا سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان کے گزار مصرے آپ سماعت کے حوالے ہیں۔ فرماتے ہیں صلح طیبہ میں ہوئی برقع ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ صلح طیبہ میں ہوئی برقع ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلح طیبہ میں ہوئی برقع ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، واہ سبحان اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے دال صدقہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور دن دنا تیرا دے دال صدقہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم
تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، سبحان اللہ سبحان تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کلونا نور کا، واہ کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا، کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو خطاب فرمایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کہا ہے اپنے کلام سے مخاطب کیا ہے، پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، صرف ایک جگہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی نام سے رب نے خطاب فرمایا ہے۔ باقی پورے قرآن پاک میں جہاں بھی کہیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صفاتی نام سے مخاطب فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صفاتی نام سے، حالانکہ جتنے انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا ذاتی نام لے کر اپنے پکارا، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا ذاتی نام لے کر اپنے مخاطب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا ذاتی نام لے کر ان کا مخاطب کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں جہاں اپنے قرآن میں خطاب کیا ہے ذاتی نام لے کر کے، جتنے انبیاء کرام 25 یا 27 انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سب کا ذاتی نام لے کر کے رب نے جو ہے مخاطب کیا ہے، رب نے پکارا ہے۔ مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، یا مگر باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفاتی نام یعنی وہ عظمت والا نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب فرما رہا ہے، تو کہیں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو کہیں کہہ رہا ہے طٰہٰ، تو کہیں کہہ رہا ہے یاسین، تو کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، تو کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، تو کہیں کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صفاتی نام کے ساتھ مخاطب کر کے دنیا کو یہ میسج دیا ہے، جب دنیا کو یہ پیغام دیا ہے تو میں راضی ہو کر اپنے حبیب کے عظمت والے نام کے ساتھ ان کو پکار رہا ہوں۔ تو میرے بندوں، جب بھی تم میرے حبیب کو پکارنا یاد کرنا تو عظمت والے نام کے ساتھ یاد کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کو کہتے ہیں نکاح ندائے عظمتی، سبحان اللہ، اور انبیاء کرام کے ساتھ ندائے علامتی، تو اپنے حبیب کو ندائے عظمتی کے ساتھ یا ایھا النبی، اے نبی۔ اور ایک نقطہ، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، سمجھے؟ اسی کو کہیے اردو میں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واہ سبحان اللہ، سمجھ میں بات آئی تھی؟ یا ایھا نبی کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اے نبی، یعنی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ یا ایھا رسول بھی قرآن میں آیا، یا ایھا رسول کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو یہ تعلیم قرآن پاک میں موجود ہے یا رسول اللہ کہنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے بندوں کو کہنے کا حکم دیا ہے، مگر ذرا ان سے پوچھیے یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، کیوں نہیں کہتے معلوم ہے؟ اگر یا رسول اللہ کہیں گے تو حاضر و ناظر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ماننا پڑے گا۔ اور یہ حاضر و ناظر کے مسئلے کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ حاضر و ناظر یہ اس لیے کیا ہے، یہ لوگ کیا قرآن میں تو یا ایھا النبی کہتے ہیں، اگر ایسے کہو یا رسول اللہ تو نہیں کہیں گے۔ ابھی جانے ملت اسلامیہ کیا ہے، بولو ذرا نظریہ تو دیکھو، قرآن میں ہوتی ہے لوگ کر رہے۔ اچھا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کا پڑھنا ایک ذمہ دار آدمی بیٹھے پوچھو واجب ہے حضرت؟ کیا بولو واجب ہے؟ اتحیات کا پڑھنا واجب پڑھتے ہو نا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی، بولو پڑھتے ہو کہ وہاں کیا کرو گے؟ کہاں تم کہاں کرو گے؟
कहाँ इनकार करोगे अगर ऐसे नहीं कोतरल विशाल फरमाता है कहा अच्छा तुम ऐसे लिखता है ऐसे या अल्लाह नहीं कहोगे या नबी अल्लाह नहीं कहोगे कहा नहीं कहो मैं अपनी बंदगी में तुमको खड़ा करता हूँ और हालत काबा में तुमको जो है अपने हबीब की बारगाह में ला चलवाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले तालीम मौजूद है कि नहीं? अच्छा अगर बापू अगर कोई वहाँ तहकियात में या ये नबी ना कहे नमाज होगी नहीं होगी, वाजिब छूट गया नहीं होगी। ठीक, अब फिर मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं कि जब बंदा हालत नमाज में हालत काबा में हो और नमाज पढ़ने की तैयारी करे और इस नबी जब इस लफ्ज़ पर पहुंचे नमाजी का तसव्वुर क्या होना चाहिए, नजरिया क्या होना चाहिए, ख्याल क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए, फिक्र क्या होनी चाहिए। और फरमाते हैं कि जब इस लफ्ज़ पर पहुंचे अस्सलाम अलैकुम अय्युहन नबी तो सोच ये होनी चाहिए कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज में जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ बचोगे यार, कहाँ बचोगे? हम नहीं कहेंगे, कहना होगा। कुरान पढ़ोगे तो क्या कुरान तिलावत अगर नमाज में आयत करीमा बसूरत तिलावत करे तो जाहिर नबी तो पढ़ना पड़ेगा, बेशक पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? पढ़ना पड़ेगा। उसको छाट नहीं सकते, छाटेगा बोलो निकाल देगा तो नमाज होगी। या रसूल भी कुरान में लिखा आया है, या नबी भी आया है। तो अभी दाने मिल्लत इस्लामिया हमारे जितने अकीदे हैं वो सब कुरान हदीस के मुताबिक है, हमारा कोई भी अकीदा गढ़ा हुआ नहीं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। सबके सबूत है, सबके दलील, बेशक दलील है, बेशक में बता सबके दलील है। या ये नबी इन्ना अरसलना का शाहिद, इन्ना लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, इन्ना ये तहकीक के लिए है, तहकीक के लिए। वाह अरसलना ये सेगा जमा मुतकल्लिम है, ये तहकीक के लिए दो तहकीक। क्या बोलो? दो तहकीक, एक नहीं दो तहकीकात के साथ रब इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलना का शाहिदुन, ए महबूब हमने आपको शाहिद यानी हाजिर और नाज़िर बना कर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान। शाहिद के माना है गवाही है, हाजिर और नाज़िर है। इन्ना अरसलना के बेशक ए महबूब मेरे पहले तहकीक के महबूब हमने आपको हाजिर और नाज़िर बना कर भेजा। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। कहाँ है? कुरान पाक में। जब कुरान पाक में परवरदिगार आलम जल्ल मजदूहू ये इरशाद फरमाता है महबूब हमने आपको हाजिर और नाज़िर बना कर भेजा, और अगर हम हाजिर और नाज़िर के कायल हो जाए तो फिर हमको क्या कहते हैं? बोले हाजिर और नाज़िर नहीं कहना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। यकीन हमको कुरान ने दिया है, कुरान ने यकीन दिया है कि नबी हाजिर और नाज़िर है। रब ने उनको हाजिर और नाज़िर बनाया है, रब ने हाजिर और नाज़िर बनाकर भेजा है। ये अकीदा कुरान का है, ये अकीदा हमें परवरदिगार आलम जल्ल मजदूहू ने दिया है। जब अकीदा परवरदिगार आलम जल्ल मजदूहू ने दिया है, कुरान पाक ने दिया है, तो इसलिए हम अपने आका मौला को हाजिर और नाज़िर समझते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का इज्तिमाई अकीदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्तिमाई अकीदा है, सुभान अल्लाह, इंफरादी नहीं। बेशक बेशक अहले सुन्नत वल जमात जितने कहाइम्मा गुजरे हैं, जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जितने फुक़हा गुजरे हैं, जितने मुज्तहिदीन गुजरे हैं, जितने सूफिया गुजरे हैं, जितने तुलहा गुजरे हैं, जितने क्या है जितने उलमा गुजरे हैं, सबका ये मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है सारे मुहद्दिसीन का कि मेरे आका मौला हाजिर और नाज़िर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हाजिर और नाज़िर का मतलब क्या होता है? हमें देख रहे हैं, हमारी महफिल में क्या है करम फरमा करके आते भी हैं, वो आते ही नहीं है। सुभान अल्लाह। हाजिर नाज़िर का मतलब समझे, हमें देख रहे हैं और हम क्या है, हमें हमारी महफिल में आके हमें क्या है अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करना है। शर्त ये है कि वो आँख होनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्त ये कि वहाँ होनी चाहिए, देखने का है, देखने वाली वहाँ होनी चाहिए। देखने वाले ने देखा महफिल सही ही में है, महफिल किसी और की नहीं,
शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म नबी अल्लाह ताला ने महफिल है और महफिल में क्या बहुत सारे लोग बैठे हैं, करीब में हजरत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बैठे हुए हैं और सरकार गौसे आज़म नबी अल्लाह ताला वादे नसीहत कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, लोगों को खिताब कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। दौरान तकरीर क्या है, अचानक आप खड़े हो गए और खड़े होकर हाथ बांध लिए, इंसाफ फरमाते लोगों हाथों को बांध लो, निगाहें नीचे कर लो, सलाम करना चालू करो। सुभान अल्लाह। कहा सलाम करो, लोग खड़े हो गए। महफिल गौसे आजम की थी, वहाँ इशारा का सीधा बापू सारे लोग खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, निगाहें नीचे कर लिए और निगाहों को झुका लिए तो सलाम पढ़ने लगे। सलाम से बताओ सलाम पढ़ लिए, अल्लाह से हम बैठ जाओ, फिर बातों नसीहत से तकरीर किताब चालू पढ़ी हुई। अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं, ए शहंशाह बगदाद, आपने दौरान तकरीर सबको क्यों खड़ा किया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों खड़ा किया था? खड़ा करने की वजह क्या है? अल्लाह पर कबीरा की जानी भी नहीं थी। नबी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा उनके साथ रहते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहले बापू मोहब्बत कैसी क्या कैसी थी। एक मुरीद हज़रत अली बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चहेता मुरीद था। उन्होंने सरकार गौसे आज़म और अली बिन हुसैन दोनों की दावत की। अब ये दोनों हज़रात तशरीफ ले गए, दस्तरखान लगा, खाना लाया गया। अब दोनों हज़रात बैठे हैं। अब अली बिन हुसैन का मुरीद परेशान है, तो पहले उनके आगे रखो, खाना किनको दो? एक तरफ चाहत नाम पीर है तो दूसरी तरफ शहंशाह बगदाद है, वलियों के ताजदार है, गौसे आज़म है। पहले खाना कहाँ पे चाहत उनको दिया जाए कि इनके सामने रोटी रखी जाए, खाना न खा जाए। अल्लाह को कबिया परेशान हो गया, अगर पीर के सामने पहले रोटी रखता हूँ सरकार गौसे आज़म नाराज होंगे, अगर इनके सामने पहले रखता हूँ तो मेरे पूरे मुर्शीद नाराज होंगे। क्या किया जाए? अल्लाह को कबिया हाथ में लेते रोटी लेते हैं और रोटी के मुंह उछालते हैं। अल्लाह को कबिया आधी रोटी सरकार गौसे आज़म के आगे, आधी रोटी अली बिन हुसैन के आगे। जब सरकार गौसे आज़म ने उनकी हरकत देखी, फरमाया अली बिन हुसैन तुम्हारा मुरीद बड़ा होशियार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब देखा, राज तो क्या अपने पीर का झंडा लिए, बाकी दूसरे पीर को नहीं मानेंगे। बोलो है कि नहीं है? हम फला के मुरीद हैं, सब कुछ वही है, हमारे सब कुछ कहा वही है। मेरे दोस्त जितने चाहे जमात के पीर हैं, सब काबिल एहतराम है, सबका एहतराम हमको करना चाहिए, सबका नाम अदब से लेना चाहिए, चाहे किसी सिलसिले से हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखा आपने यहाँ अदब, न सरकार गौसे आज़म को नाराज किया और न ही पीर को नाराज किया। जब खाने से पानी खुले, सरकार गौसे आज़म नबी अल्लाह ताला में फरमाते हैं, अली बिन हुसैन ये मुरीद हमें दे दो, बड़ा होशियार है। जाने कतार देने लगा, रोने लगा। आज अगर क्या है, आप क्या है, कहीं भी क्या है दुब्बा कुब्बा लगा करके आ जाए, बस में दुब्बा कुब्बा लगा करके बड़े खूबसूरत आ जाए तो जानते हो मुरीद क्या करता है? अपने पीर को छोड़कर उनके पीछे दौड़ता है। आज हाल ये है। अगर वहां देखो शहंशाह बगदाद कह रहे हैं अली बिन हुसैन मुरीद तुम्हारा होशियार है, हमें दे दो। अल्लाह पर कबीरा इतना कहना था, अली बिन हुसैन का मुरीद दारो कतार रोने लगा। अल्लाह कितने अकीदत थे अपने पूरी साल फख्र से कहना चाहिए। जहाँ अली बिन हुसैन हाथ चुम रहे, अली बिन हुसैन हाथ चुम रहे हैं, जिनकी गुलामी का पट्टा अली बिन हुसैन अपने गर्दन में डाले हुए हैं, जहाँ अली बिन हुसैन को एहतराम के साथ नाम लेते हैं। वो कौन है? शहंशाह बगदाद है, नबियों के ताजदार है, जो क्या मकाम गौसे से कुबरा पर फाइज है, मकाम गौसे से कुबरा पर फाइज है, वो मांग रहे हैं। तो फख्र से कहा तो चले जाना चाहिए, है ना, चले जाना चाहिए। कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा नसीब चमक गया, मगर नहीं रो रहे हैं। अल्लाह पर कबीरा, ये है अपने पीर से सच्ची अकीदत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सच्ची मोहब्बत। ऐसा नहीं कि किसी को अगर हरा भरा देखो, किसी को अगर दुब्बो दस्तार में देखो उनके पीछे चले जाओ, नहीं, जिनके हाथ में बिके हो उनके दामन से लगे रहो, इंशाअल्लाह ऊपर से पाओ तुमको मिलेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरा मौजूद वो नहीं है, वरना मैं और दलाइल देता उस पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर है। रब इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका, वाह, इन्ना अरसलनाका, वाह, सुभान अल्लाह, है ना, तहकीक के हमने आपको शाहिद यानी हाजिर नाज़िर बना कर भेजा। बेशक हक है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर नाज़िर बना कर भेजा तो फिर किसी को कोई हक है
کہ نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرے؟ بے شک بے شک. بولو انکار کرے. اور جو انکار کرے بولو وہ مومن ہوگا کافر ہوگا؟ بولو مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ بولو ہوگا نہیں ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ کافر ہوگا. دین سے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا کسی ملا نے نہیں پروردگار عالم نے دیا ہے. اپنے کتاب میں عقیدہ موجود ہے. الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن نے ہمیں دیا ہے. ہم قرآنی عقیدے کے مطابق ہیں. ہم بدعتی نہیں ہیں. راج دیکھو 12ویں صدی کے میلاد کے تعلق سے دیکھتے ہو واٹس ایپ چلاتے ہو دیکھتے ہو کتنے برساتی میڈل آتے ہیں اچھل کود کرتے ہیں. صحابہ نے منایا. رسول اللہ کے زمانے میں خود رسول اللہ نے منایا. میرا آقا نے منایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جانتے نہیں میرا آقا نے منایا ہے اپنا میلاد. خود آقا منایا. صحابہ نے منایا ہے. سارے انبیاء نے حضور کا میلاد منایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت میں گنجائش نہیں میرا یہ میں اسی پر تقریر کرتا. میرے آقا نے اپنا میلاد منایا ہے. سوموار کو میرے آقا نے وہ روزہ رکھا تھا. کیا رکھا بولو؟ دین کے دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ روزہ کیسا؟ کہا یہ روزہ کیسا؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اسی کی خوشی میں روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میلاد منانا ہوا. بولو میلاد منانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ابھی جانے ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا انا ارسلناکم شاہدین کہ ہم نے محبوب آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت گول شاہ قلندر کا نام سنے؟ حضرت امیر خسرو کا نام سنے؟ حضرت امیر خسرو کون تھے؟ سرکار مدنی ولایت کے مرید تھے. ہر جمعرات کو پانی پر حضرت گول شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں جاتے تھے. ہر جمعرات کو. وہ ہر جمعرات کو وہاں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ وہاں نعت پاک کا پروگرام ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا بولو؟ حضرت گول شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں ہر جمعرات کو نعت مصطفیٰ کا پروگرام ہوتا تھا اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے تھے نعت پاک سنانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت پاک ہر جمعرات کو. گویا کہ حضرت گول شاہ قلندر ہر جمعرات کو میلاد مصطفیٰ مناتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ مناتے تھے. ہر جمعرات کو جاتے تھے. ایک جمعرات کو حضرت امیر خسرو گئے. نکاح محفل پاک چالو ہو گئے. نعتوں کا نعت منقبت کے جو مصرے جو کلام پڑھنا تھا پڑھ لیے. محفل ختم ہو گئے. حضرت گول شاہ قلندر پوچھتے ہیں کو ذرائع بتاؤ جب میں خود خاص میں جاتا ہوں جب محفل سستی ہے اور میرے مجلس کوئی اور نہیں ہمارے آقا مولا ہوتے ہیں وہاں تمہارے پیر محبوب الہی نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. میں وہاں نہیں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. سمجھتے وہاں سے میرا سمجھتے نا. اور بخات آسمان دنیا میں بھی محفل سستی ہے. اور حضرت امیر خسرو ایسے صوفی تھے اللہ اکبر رسائی اللہ والے ان کی رسائی کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. کہا جاتا ہوں ہم محفل میں سرکار ہوتے ہیں سارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں مگر تمہارے پیر محبوب الہی نہیں ہوتے کبھی نظر نہیں آئے ہو. اچھا حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ خاطر ہوئے رنجیدہ دل میں تکلیف ہوئی. اب اگر کسی کی پیر کے بارے میں کہا جائے یار میرا وہ مقام ہے کہ اس محفل میں میں ہوتا ہوں حضور کی محفل میں سرکار کی محفل میں میں ہوتا ہوں تمہارے پیر نہیں ہوتے ہیں تو سامنے والے بولے پیر کے مرید کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوئی. قبیلہ خاطر ہوئے آئے دلی کا جب دہلی آئے اور سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے عرض کرنے لگے یا عرض کرنے لگے میرے سرکار آج جو ہے حضرت گول شاہ قلندر نے کہا ہے کہ قرب خاص جو محفل بستی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجلس ہوتے ہیں وہاں سارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں سارے اقطاب ہوتے ہیں سارے اوتاد ہوتے ہیں سارے افراد ہوتے ہیں مگر آپ نہیں ہوتے ہو. کارن کیا آپ بھی تو اس محفل میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ بھی تو کیا ہے آپ بھی تو اللہ والے ہیں آپ بھی تو ولی کامل ہیں آپ بھی تو وقت قطب ہیں آپ بھی تو وقت کیا ہے وقت کیا ہے آپ بھی تو کیا ہے آپ کو وہاں ہونا چاہیے. ابھی دار ملت اسلامیہ سرکار محبوب الہی فرماتے خسرو ادھر آؤ آنے والے جمعرات کو جانا تو سرکار کیا ہے جانا تو کیا حضرت گول شاہ قلندر سے کہنا کہ مجھے بھی اس محفل میں پہنچا
دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بھی اس محفل میں پہنچا دیجیے. اللہ پر کبیرہ ذرا غور کرو میرے دوستوں. میرے خسرو سے کہہ رہے ہیں محبوب الہی جب تمہیں کہا دوسرے جمعرات کو کہا حضرت امیر خسرو پانی پر پہنچتے ہیں نام پاک سنانے کے لیے. محفل ختم ہوئے حضرت گوری شاہ قلندر کے پاس جاتے ہیں. جا کے عرض کرتے ہیں سرکار جس محفل خاص میں آپ روزانہ جاتے ہیں آج ہم کو بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کا حال ہے یار. سبحان اللہ. اللہ والے ان کی شان نگاری. میں کیا دلیل دوں گا دیکھنا کیا وہ یوں ہی بیان نہیں کر رہا ہوں. آخرکار سرکار کیا ہے گولی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے کہا فرمائش کی ہے تم نے کہا ہے تو ایسا کر اپنی آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کیے تو اس محفل میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. محفل میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے محفل سجی ہوئی ہے اور کیا مسند نشی کوئی اور نہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مجلس بن کر بدلے جامن بن کر تشریف فرما ہے. سارے اولیاء اللہ سرکار کے ارد گرد ہیں. امیر خسرو نظر دوڑا رہے ہیں محبوب الہی نظر نہیں آئے. نظر نہیں آئے. پوری محفل کو ٹٹول لیا سب کو دیکھ لیا مگر سرکار محبوب الہی نظر نہیں آئے. میرا آقا نے اشارہ فرمایا خسرو اس سے اوپر اور محفل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے اشارہ فرمایا میرا آقا سمجھ گئے خسرو کسی اور کو نہیں اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہے. اس لیے میرا آقا نے رہنمائی فرمائی خسرو اس سے اوپر ایک مجلس سے وہاں جاؤ. دوسری مجلس میں گئے نظر کا نظر دوڑا رہے ہیں مگر خسرو نظر نہیں آئے. وہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری محفل میں مطلب مسیح ہے میرے مجلس ہے. میرے آقا نے خسرو کو دیکھا تو اشارہ فرمایا خسرو اپنے پیر کو تلاش کر رہے ہو جاؤ دوسری مجلس میں چلے جاؤ. کیا حاضر اور ناظر ہونا ہے. واہ واہ سبحان میرا آقا یہاں دوسری مجلس میں اللہ سبحان اللہ. دوسری مجلس میں بھی کیا مسند نشی ہے میرے مجلس ہے اور میرے آقا بیٹھے ہیں بدر کامل بن کر چودھری کا چاند بن کر میرا آقا تشریف فرما ہے. اور سارے اولیاء زمانے کے افطار زمانے کے افواج زمانے کے اوتار زمانے کے افراد زمانے کے ہتھیار سارے سے سارے موجود ہیں. دوسری مجلس میں بھی خطرے کو سرکار محبوب الہی نظر نہیں آئے. آقا نے اشارہ فرمایا اوپر جاؤ تیسری مجلس میں تلاش کرو. تیسری مجلس میں گئے تو دیکھتے کیا ہے وہی حال ہے. میرا آقا تشریف فرما ہے گدی پر اور سارے اولیاء بیٹھے ہیں. خسرو نے پوری محفل پر نظر دوائی مگر کیا ہے سرکار محبوب الہی نظر نہیں آئے. میرا آقا بھاگ گئے سمجھ گئے اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہے. آقا نے اشارہ فرمایا اس کے اوپر جاؤ چوتھی مجلس میں تلاش کرو. سبحان اللہ. چوتھی مجلس میں گئے وہی حال. پھر آقا نے ایک ارشاد فرمایا پانچویں مجلس میں جاؤ. جب پانچویں میں گئے وہی حال محبوب الہی نظر نہیں آئے. چھٹی مجلس میں میرا آقا نے بھیجا وہاں گئے تو پھر کیا وہاں محبوب الہی نظر نہیں آئے. اور جب ساتویں مجلس میں گئے مجلس سجی ہوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشی ہے میرے مجلس بن کر بدر کامل بن کر تشریف فرما ہے. سارے اولیاء اللہ ہے سرکار محبوب الہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے بولو بازو میں بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو سرکار محبوب الہی نے کہا تھا خسرو سے کہنا کہ جس مجلس میں آپ جاتے ہیں ذرا ہم کو وہاں تک پہنچا دیجیے. دیکھتے ہم اپنی آنکھ سے دیکھو محفل کیسی ہے مجلس کیسی ہے. اللہ پر کبیرہ. تو ساتویں مجلس میں گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسٹیج پر براجمان ہے تشریف فرما ہے. سارے اولیاء اللہ سارے اقدام سارے اقوام سارے کے سارے موجود ہیں. میرے آقا سے پہلی میں سرکار محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. جوانی حضور میں نبی کونین سے پہلو میں نبی کونین سے بازو میں اپنے تینوں مرشد کو دیکھا ہوئے گئے کہ میرے پیر کا یہ مقام ہے کہ پہلی مجلس میں نہیں دوسری میں نہیں تیسری میں نہیں چوتھی میں نہیں پانچویں میں نہیں چھٹی میں نہیں ساتویں مجلس
सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपको क्या पता चला, क्या मालूम हुआ? सातों मजलिस में खतीब आजम कौन है? हजरत। सातों मजलिस में मुकर्रिर आजम कौन है? सातों मजलिस में खिताब करने वाले कौन है? और ये कितने में सातों मजलिस हो रही है, सातों मजलिस में खिताब करने वाले, सातों मजलिस में विराजमान होने वाले, सातों मजलिस में मतलब नशी होने वाले कोई और नहीं है। मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया में तस्लीम था। सुभान अल्लाह। वो थे हाजिर और नादिर का मसला समझ में आया कि नहीं? सातों मजलिसें एक साथ हो रही है। सातों मजलिस में मेरा आका मौजूद है। इस्लामिया यही हाजिर और नादिर, इसी को हाजिर और नादिर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा अकीदा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी। वाह सुभान अल्लाह। और क्यों उलमा लिखते हैं, चाहे शरीयत हो, चाहे तरीकत हो, चाहे मार्फत हो, चाहे हकीकत हो, इन सब के असरारों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते अक़दस पे पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जाते अक़दस पे पहुंचते हैं, चाहे शरीयत का फैज़ हो, चाहे तरीकत का फैज़ हो, चाहे मार्फत का फैज़ हो, चाहे हकीकत का फैज़ हो, चारों से कुनूर मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलते हैं। तो पता क्या चला, अगर इस कायनात में कोई मंबे फैज़ है, अगर इस कायनात में कोई मंबे रहमत है, अगर इस कायनात में कोई है मंबे नियामत है, तो मतलब नियामत कोई और नहीं, मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तभी कोई इमाम इसको मोहब्बत से फरमाया, सरकार आला हज़रत अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ला रब्बिलास जिनको जो मिला उनसे मिला। वाह सुभान अल्लाह सुभान। ला रब्बिलास जिनको जो मिला उनसे मिला, जाती है कामेल में नियामत रसूलुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये अकीदा है। वाह सुभान अल्लाह। और सुनो, उलमा लिखते हैं, सरकार का कौन ये शरीयत है, सरकार का पेन का तरीकत है। वाह सुभान अल्लाह। सरकार का कौन यानी कहना शरीयत है, शरीयत है। सरकार का पेन यानी करना, जो अमल मेरा आका ने किया वो शरीयत है। सरकार का हाल मार्फत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हुजूर का हाल मार्फत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हुजूर की जात ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की जात हकीकत है। क्या तशरीह है। वाह वाह। मैंने बताई, यही वजह है मेरा आका हुक्म में बैठे हैं। आज तो लोग जल्दी से काफी चर्चा करके जवाब देता हूँ मैं उनको। राह का हुक्म में है, तन्हाई में है। तो बापू कभी तन्हाई में होते हैं, तस्बीह और तहलील में, किसी अमल में होते हैं कि नहीं, किसी से बात नहीं करता अल्लाह वाले, ठीक है नहीं, तस्बीह और तहलील करते हैं तन्हाई में, मुसल्ले में बैठ के किसी से बात नहीं करते हैं। उनकी तवज्जो कहर अपनी तरफ होती है। इस्लामिया मेरे आका हुजरे में बैठे हैं, तस्वीर खुदा है, इसे देखें, तन्हाई का आलम में है, तन्हा है, कोई नहीं है, दरवाजा बंद है, अल्लाह पर कबीरा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवे इलाही में भी है। क्यों? इसलिए कि मेरे आका पनाहिल्लाह है, मेरे आका बकादिल्लाह है। और जो पनाहिल्लाह हो, बकादिल्लाह हो, वो हमेशा जलवे इलाही में होता है। सुभान अल्लाह, हमेशा जलवे इलाही में होता है। अगर जब जो जलवे इलाही में होता है, समझे, जलवे इलाही में मकाम वहदत तक पहुंच जाता है। आज तसव्वुफ, और हम तसव्वुफ बताते हैं, तसव्वुफ किसे कहते हैं, और तसव्वुफ की किताब पढ़ो, से बगदादी ने क्या कहा है, बगदादी क्या कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम वहदत में होते थे, और जब मकाम वहदत में होते थे, दुनिया का ख्याल निकल जाता था। अल्लाह से कबीरा तन्हा हुजरे में है, दरवाजा बंद है। हजरत आयशा ने कुंडी खटखटाई, का मन बकलवाओ, किसने दरवाजा खटखटाया? आयशा करने लगी, अना आयशा, मेरा पर फरमाते हैं, मन आयशा। अल्लाह, वाह 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 वाह। मन आयशा कौन है? मैं नहीं जानता। वाह वाह वाह। कौन है? मैं नहीं पहचानता। हम लोग जानते हैं, बाहर लोग क्या कहते हैं कि देखो उनको अपनी बीवी की खबर नहीं है। अल्लाह हदीस से पाक का दिला जुमला सुना, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, जब क्या है ऐसा वक्त आता है, ऐसी कैफियत होती है, मैं तन्हा होता हूँ, जहाँ किसी
نہ کسی مقرر فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے، نہ یسری کا لفظ آیا ہے کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی مقرر فرشتہ نہیں ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ما اللہ وقت حدیث پاک میں آیا ہے ولا یسری، میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وقت وہی تھا، یہ وقت کیا تھا؟ وہی تھا۔ نے کہا کہ سرکار کا قول شریعت ہے، سرکار کا قول طریقت ہے، سرکار کا حال معرفت ہے، اور سرکار کی ذات حقیقت ہے۔ اب جس کو جو کچھ ملے گا وہی سے ملے گا، وہاں سے ملے گا، بولو وہی سے ملے گا۔ ارے میرے آقا کا حال تو یہ ہے، اگر کسی چیز کو حرام کہہ دے وہ چیز حرام ہو جاتی، کسی کو حلال کہنے پہ حلال ہو جاتی۔ ارے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، مر گئے، رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ایک بندے پر ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے ایک بندے پر؟ انہیں سوال کیا اپنے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے سوال کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہر بندے پر ہر سال حج فرض ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دانت لگائے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اسی تینوں طرح اسی سوال و جواب کی وجہ سے اپنی عظیم امتیں ہلاک ہو گئی، اسی تینوں طرح کی وجہ سے سوال و جواب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ پھر آقا نے دانت لگائی، جذب و توبیق کی، فرماتے اقرا بن حابس اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال بندے پر حج فرض ہو جاتا۔ اللہ کبیرہ، تو شریعت نام کچھ سے میرا کا جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ نہیں، مسواک کے بارے میں آقا فرماتے ہیں لولم فرماتے لولم اسقال امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ مسواک کے بارے میں فرماتے میرا آقا کہ اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف، دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم ہے۔ واہ واہ، بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ لولا سقال امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ ایسی کتنی حدیثیں ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ میں بات کر رہا تھا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت حاضر و ناظر ہے عزیزان ملت اسلامیہ، کرم فرمائے تو اس محفل میں بھی آ گیا۔ بے شک حق ہے، حق۔ مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ان کے فیصلے کیوں میں بتاؤں آپ کو، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ہم اپنے نبی پر کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتے، بے شک، بے کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں غلام۔ واہ میں بتائیے غلام کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ نبی پر حکم لگائے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ ہاں کرم فرما دے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت جسے چاہا اپنا بنا لیا، چاہے تو کرم نوازی فرما دے، چاہے تو محفوظ نہ ہو جائے جگہ نوازی فرما دے، چاہے تو کرم فرما دے عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ہم یہ کہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہماری محفل میں آتے ہی ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آتے ہی ہیں کا مطلب کہ ہم حکم لگا رہے ہیں، اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم غلام ہیں۔ غلام کا کام حکم لگانا نہیں، بلکہ غلام کا کام فیض لوٹنا ہوتا ہے، رحمت لوٹنا ہوتا ہے۔ بولے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فیض لوٹنا ہوتا ہے، رحمت لوٹنا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، اور نذیرا، مبشر و نذیرا، مبشر بنا کر بھیجا۔ مبشر مانے خوشخبری دینے والا، مدعا سنانے والا، نذیرا ڈر سنانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبری، خوشخبری ہے، اچھے اعمال کی خوشخبری، رب کے دیدار کی خوشخبری۔ بولو رب کا دیدار، بولو جنت میں رب کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت میں رب کا دیدار ہوگا، سب کو رب کا دیدار ہوگا۔ عزیزان ملت، خوشخبری ہے کہ نہیں؟ ڈر سنانے والا جہنم سے،
गुनाहों से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ क्या है बोले मुबश्शिर यानी खुशखबरी सुनाने वाले, वहाँ क्या है डर सुनाने वाले। उसके बाद कुरान पाक की आयत करीमा क्या, इन्ना अरसलना का शाहिदु मुबश्शिर व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। वाह 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 वाह, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व दाइयन इलल्लाहि, है ना। और क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने वाले, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान रब की तरफ बुलाने वाले अल्लाह, दाई को, इस कायनात के दाई आदम कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, वाह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात के दाई आदम है। वाह सुभान अल्लाह, सबसे बड़े दाई, सबसे बड़े मुबल्लिग अगर इस कायनात में कोई है तो मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, हक है सुभान रब के हुक्म से रब की तरफ बुलाने वाला। बुलाने वाला। वो सिराजम मुनीरा, वाह वाह, और अब इरशाद फरमाते महबूब हमने तुम्हें चमकता चराग बना के भेजा। वाह वाह सुभान अल्लाह, या सूरज नहीं कहा है, सुभान अल्लाह, सिराजम मुनीरा कहा। वाह वाह वाह, अभी बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सिराजम मुनीरा या सूरज नहीं कहा। रब ने ये नहीं कहा चमकता सूरज, चमकता चिराग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हालांकि सूरज भी है, बेशक बेशक बेशक, सूरज भी है। हजरत क्या है, आइए हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि मसनवी शरीफ में दो मिसरे शेर जरा गौर कीजिए। फरमाते तू मोहरे मुनीरी, तू मोहरे मुनीरी, तू मोहरे मुनीरी हमा सितारा अंग। वाह वाह, या रसूल अल्लाह तू चमकते क्या है, चमकते हुए चांद या चमकते हुए सूरज है, और जितने हैं वो सब सितारे। वाह सुभान, या रसूल अल्लाह आप चमकते हुए सूरज है, चमकते हुए चांद है। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया इकराम आए हैं वो सब के सब सितारे हैं। क्या बोलो, सितारे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन करे हजरत क्या है मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि, तू मुख्त मोरे मुनीरी हम क्या मुख है हमा सितारा। या रसूल अल्लाह तो चमकते हुए सूरज, चमकते हुए चांद, वो सब के सब सितारे हैं। अब मैं एक जुमला देना चाहता हूँ बकौल जिनके हजरत मौलाना रूम का मसनवी कहता है, जुमला ये देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप चमकते सूरज या चमकते चांद हैं, वो सब सितारे हैं। मैं पूछता हूँ लोगों सितारों को रोशनी किससे मिलती है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, किससे मिलती है? बोलो, आप समझदार लोग हो, समझ रहे हो। सुभान अल्लाह, सितारों की रोशनी अपनी नहीं है। जी जी, चांद की रोशनी आसमान में देखो ये अपनी जाती नहीं है, ये सूरज से लेते हैं। किससे लेते हैं? सूरज से लेते हैं। और हजरत मौलाना रूम फरमाते क्या, तू मोहरे मुनीरी हमा सितारा या रसूल अल्लाह चमकते चांद चमकते सितारे हैं। और जितने अंबिया चमकते चांद चमकते क्या है चिराग हैं, और जितने अंबिया है वो सूरज है। या रसूल अल्लाह उनको क्या है रोशनी, क्या है रोशनी का फैज़ अगर मिलता है तो आपकी जाते मुक़द्दसा से मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, तो सब रोशन हुए आपके नूर से रोशन। वाह सुभान अल्लाह सुभान, बात समझ में आई? वाह वाह वाह, इससे किन के नूर से? सरकार के नूर से। वाह तभी तो मेरा खलील साहब फरमाया अव्वलु खल्क़िल्लाह नूरी सबसे पहले मेरा नूर। वाह वाह वाह, बोलो सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा किया। वाह सुभान अल्लाह, पूरी मखलूक को मेरे नूर से मुज़य्यन। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अभी देख लिए। वाह वाह, अब ये कितनी क्या है, जितनी रोशनियां देख रहे हैं आप, जी जहाँ जहाँ उजाले देख रहे हैं, जहाँ जहाँ नूर देख रहे हैं, ये हुजूर के नूर से है। वाह सरकार के नूर से, सुभान अल्लाह, सरकार के नूर से पूरी कायनात मुजल्ला होती है, पूरी कायनात को रोशन हुई। सारे लोग जितने क्या है मखलूकात हैं, जो जिनको जो नूर मिला है वो सरकार के नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, इसलिए इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं सुबह तैयबा में बढ़ता है बाड़ा नूर का। वाह 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 वाह, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जितने देख रहे हैं ये सब हुजूर के नूर का सबका है। हुजूर का है अल्लाह के नूर मुतलक से पैदा हुए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वही रात है। और जो जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ, अभी आज थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, जी जी जी, ये दोनों लफ्ज पूरा करूंगा। सिराज मुनीरा बातें आती हैं। शबे कद्र भी आप लोग डाकते हैं, शबे कद्र बेशक ये कब है? रमजान की रात होती है ना। शबे बरत शाबान मौसम 15 शाबान मौसम की रात है ना, इन रातों में इबादत करते हैं ना, बड़ी फजीलत है इन रातों की। शबे कद्र की भी फजीलत है, शबे बरत की भी फजीलत है ना। और देखा शबे कद्र भी मौसम रात है, मौसम रात है, और शबे बरत भी क्या है, मोहतरम रात है। उन रातों में क्या है, बड़ी फजीलतें रखी है रब ने, बड़का है नेकियां का है, नेक काम करो, अच्छे काम करो। तो रातों को मोटी रात कैसे गुजराती है, बेशक समझ गए ना। तो मोटी रात है शबे कदर, मोटी रात, शबे बरत मोटी रात। अब मुझसे सुनो, शबे कदर शबे बरत से बढ़कर कोई मोटी रात है, वाह की रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली। काबालाना कारण क्या आज की रात सबसे मोटी रात क्यों है? शबे कदर में कुरान पाक नाज़िल हुआ था, 70 नाज़िल हुआ था कि नहीं? कुरान पाक रमजान के महीने में क्या है, शबे कदर में पूरा कुरान आस्ता बोल का लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक उतरा था। सुनते रहते हो अभी जाने मिल्लत इस्लामिया, सुनते तो कुरान पाक, तो कुरान पाक के नुज़ूल की बरकत से वो रात मुअज़्ज़म है, शबे कदर की रात मोहतरम है। जो इबादत करो, जो नेकियां करो, कबूल है, एक एक लम्हा उस रात का कबूल है। और शबे बरत तो जानते ही हो, खैर बरकत के उस रात का है, रोजी तकसीम की जाती है, बहुत सारे उमूर अंजाम दिए जाते हैं। उस रात में ये लिखा जाता है कि साल भर में कितने बच्चे या बच्चियां पैदा होंगी, तुमको कितनी रोजी मिलेगी, सारी चीजें लिखी जाती है। और मैं कहता हूँ दोनों रात से अफजल क्या है, आज की रात है। क्यों? इसलिए कि वहाँ कुरान नाज़िल हुआ था और यहाँ साहिबे कुरान तशरीफ ला रहे हैं। ये कुरान करीम के जुल्फों पे नाज़िल हो रहा है, कुरान करीम के हाथ पे नाज़िल हो रहा है, कुरान करीम के सीने पे नाज़िल हो रहा है। सवारी पर बैठते हैं तो कुरान नाज़िल हो रहा है, चल रहे हैं तो कुरान नाज़िल हो रहा है, नमाज में है तो कुरान नाज़िल हो रहा है, जिहाद में है तो कुरान नाज़िल हो रहा है, खलवत में है तो कुरान नाज़िल हो रहा है, जन्नत में है तो कुरान नाज़िल हो रहा है। वही है जिनको वही लेने के लिए दूर जाना पड़ता था, ये मोहम्मद आरबी है। रब ने इंसाफ फरमाया, महबूब तुम जिस महफिल में रहोगे उस महफिल में मसीह खुदा कुरान की आयत लेके हाजिर हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मूसा अलैहिस्सलाम को वही लेने के लिए बाबू बैठे, वाह वाह वाह, कहाँ जाते थे? कूड़े टूर, वहां इबादत और रियादत करते थे। खरब ने कहा, मूसा हम कलाम होना चाहते हैं, वही लेना चाहते हो, आ जाओ। कहा पहाड़ पर, मगर यहाँ नहीं, यहाँ क्या रब क्या कहे, महबूब तुम जहाँ रहोगे वही वहां पहुंच जाएगी, मेरा कलाम वहां पहुंच जाएगा, जिब्रील वहां से लेके जाएंगे। यही वजह है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी की बारगाह में 10 बार, किसी की बारगाह में 12 बार, किसी की बारगाह में 42 बार, किसी की बारगाह में 142 बार, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 1 बार, 10 बार नहीं, 12 बार नहीं, 42 बार नहीं, 142 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, 2000 नहीं, 24,000 मरतबा सरकार की बारगाह में पुरानी आयात लेकर नबी कौनैन का हाजिर बनकर हाजिर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजिर हो रहे हैं। आपने वही से बात सुनी है, मेरा आका कल बापू ने कहा था सुनाओ, आज सुना देता हूँ, कल के वक्त में गुंजाइश नहीं थी। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सकरात का वक्त है, सकरात का वक्त है, जिब्रील अमीन के साथ मलकुल मौत आते हैं और मलकुल मौत सरकार के चौखट में ठहर जाते हैं। अल्लाहु अकबर, चौखट में ठहर गए और कहा से क्या, जिब्रील अमीन अंदर जाते हैं, सलाम बजा लाते हैं। अल्लाह मेरा आका इशारा कर रहा था, जिब्रील तुम्हारे साथ कौन है? अर्ज करने लगे, हर 1 लाख में एक अफसर होता है, उन अफसरों का अफसर मलकुल मौत है। आपके चौखट पे खड़ा है, अंदर आने के लिए आपसे इज़्न मांग रहा है। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह। नहीं कहते हैं इख्तियार कहाँ नहीं है यार, पूरी कायनात महबूब की मुट्ठी में है। वाह वाह वाह, पूरी कायनात के खजाने की कुंजी दस्ते मुस्तफा में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो मेरा आका इरशाद फरमाते, इन्नी कद ऊतीतु
انی، واہ 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 واہ، اور اگر میرے سے درسگاہی گفتگو کرنے لگی اس پڑھنا بے شک، انی قد اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، واہ واہ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے زمین کے خزانوں کی کنجی میرے ہاتھ میں عطا کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، حق ہے سبحان اللہ، تحقیق قدمی تحقیق کے لیے، اور انی یہ بھی تحقیق کے لیے باپو. جملہ دیکھیے، میرا آقا نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا، واہ 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 ہے سبحان نا؟ اللہ، کوئی شبہ نہیں چھوڑا کہ کوئی واہ واہ، اور پھر انی ماضی کا سے برکت ادھر سے گاہی گفتگو نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو آنا کبھی ادھر سے گاہی گفتگو کریں گے. آج کر رہا تھا سارے خزانوں کی کنجی محبوب کے دست مقدس میں. بے شک بے شک، تو جبریل عرض کیا یا رسول اللہ، افسروں کا جو افسر ہے نا وہ ہے، اور چوکھٹ آپ کے چوکھٹ میں کھڑا ہے، واہ واہ واہ، اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے، اذن مانگ رہا ہے. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل اسے بھی بولا، اسے بھی بولا، آئے سلام بجا لایا. سرکار ملک الموت کی طرف دیکھنے لگے، ملک الموت سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب اشاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ بے شک بے شک بے شک، باتیں ملک الموت جانے وہ جانے، جی جی، اشاروں میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب ملک الموت جملہ کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ، سرکار نے پوچھا کیوں ہے تو ملک الموت نے کیا کہا؟ ان اللہ قد اشتاق لقاءک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. کیا ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق لقاءک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کی مقدس کو قبض کرنے آیا ہوں. اللہ کبیرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، جبریل کی طرف دیکھتے ہیں. آقا ارشاد فرما دیتا جیسا میں کہوں ویسے ہی کرو گے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ، ذرا جملہ دیکھو، جیسا میں کہوں ویسے ہی کرو گے. ملک الموت کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کہو واپس چلے جاؤں تو میں واپس چلے جاؤں گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آپ کہو گے کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلتا ہے چلا جاؤں گا. اگر آپ کہو کہ میری روح نکالو تو میں نکالوں گا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی حیات اور ان کی ممات میں لازم کرا. رب نے اختیار دیا تھا محبوب چاہو تو اس دنیا میں ہمیشہ تم میں رہو، چاہو تو میرے قرب خاص میں آ جاؤ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان اور کل وہ حدیث بھی باپو جی رہ گئی تھی، جی جی، دو صحابی کے سہارے ہاتھ میں آئے تھے نا، وہاں دیکھنا بھی دکھاؤں گا. امام بخاری نقل کرتے ہیں وہ، ہاں امام بخاری نقل کرتے ہیں. یہ لوگ بخاری پڑھتے ہیں مگر ان کو بخار آتا ہے مگر بخاری نہیں آتی ہے حضرت. ہاں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. بخاری پڑھنے کا امام بخاری کا نقل پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اس کو کیا ہے، اس کو گرنا یہ کمال ہے. میں نے کل کہا تھا ایک ہاتھ جو ہے سرکت کہتا ہے کھمبے پر ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور ایک ہاتھ جو ہے حضرت مولا کائنات کے کھمبے پر ہے. آقا مسجد میں تشریف لائے، حالت نماز میں صحابہ کا ہے، نماز میں کھڑے ہیں، جماعت ہے، ابو بکر صدیق مصلی امامت پر ہیں. جب صحابہ نے کہا سرکار کو آتے ہوئے دیکھا، سرکار کے آنے کی آہت کان میں محسوس کی، صحابہ سمجھ گئے آنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرے آقا مولا آ رہے ہیں. صحابہ نے ہاتھ بجایا، راستہ خالی کر دیے. میرے آقا منبر کے پاس گئے اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے قریب آتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں مصلی امامت کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، مصلی امامت کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، مصلی امامت کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرے آقا نے اشارہ فرمایا وہیں ٹھہرو، مصلی امامت پر ٹھہرو. میرا آقا بائیں طرف بیٹھ گئے. اللہ پر کبیرہ. میرا آقا کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں اور ابوبکر صدیق کو دیکھ کر صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پوری ہو گئی. میرا آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر مصلی امامت سے پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ اگر نماز کی حالت تھی صاحبوں بولو نماز کی حالت تھی نہیں، سمجھدار لوگوں یار، نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت تھی، ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، کسی کو راستہ نہیں دے سکتے. بولو دے سکتے ہیں آپ نماز میں کسی کو راستہ دے دو گے، بولو دو گے. حدیث پڑھ رہا ہوں بھیا، اپنے باپ کا کلام ہے، رسول پاک کا کلام ہے.
سبحان اللہ، یہ اختیار میں رسول آپ کو آقا کے مقام کو سمجھا رہا ہوں۔ اب میں نے تھمن لیا ہے کہ کہیں بھی تقریر کرو نبی کی سیرت پر تقریر کرو، واہ سبحان اللہ، قوم کو نبی کی سیرت سے اجاگر کرو۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ اور آج تو تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ پڑھائی لو پڑھائی بول کے چاہ رہے، آج کیا ہے قوم نبی کی سیرت کو نہیں جانتی ہے، بے شک، نبی کے صحیح کیا ہے، صحیح نبی کا صحیح مقام کیا ہے قوم نہیں جانتی ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ سچ کہنا باپو، آج جیسے 10-20 لوگوں کو ہر محلے میں ہونا چاہیے کہ نبی کی سیرت پر آنے والے خطیب سے کہہ دیا جائے آپ بولیں گے نبی کی سیرت پر بولیے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے ان کو نبی کا مقام کیا، نبی کی سیرت کیا ہے۔ بات کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی تو خیال آیا کہ نہیں آیا؟ اگر خیال آیا تو کیا کہنا چاہیے علی بھائی؟ سرکار کو کہنا چاہیے تم سب کی نماز باطل ہو گئی، جاؤ دفعہ نماز دوہرا لو، دوبارہ پڑھ لو، بولو کہنا چاہیے کہ نہیں؟ سرکار نے اشارہ کیا صدیق اکبر کہا ابو بکر اپنے مسلے پہ رہو، اپنی جگہ پہ رہو، نماز پوری نہیں پوچھا سرکار پوچھتے ہیں کیوں ہٹے؟ انسان پوچھتے ہیں سرکار تم پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ اب جملہ سنو، یہ ادب کا جملہ کہاں لکھا ہے؟ آج بولتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ بقایا کتاب اس میں لکھا ہے پہلے اس بابا کرو پھر یہ جملے نکلیں گے ادب سے، یہ اس سے جملے نکلیں گے، اگر اس نہیں ہوگا یہ جملے نہیں نکلیں گے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ موجود ہو اور آپ کے متعلق میں ابو بکر اور کی امامت کرے، میری غیرت تو کیا میری حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ کون کہہ رہے ہیں؟ واہ کون کہہ رہے ہیں یار؟ واہ، سارے انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں میں عبد الوالا ہے، چلو والا ہے، واہ حضرت وہ مسیح ہے کہ رسول اللہ آپ موجود ہو اور کیا آپ کی جگہ میں کھڑا ہو کے قوم کی امامت کروں؟ میں آقا کے بیٹے کی ضرورت اور ہمت نہیں ہے، حیثیت نہیں، اوقات نہیں ہے، یہ اوقات ہماری نہیں ہے، میرے باپ کے اوقات ہے، آپ سے رہتے ہیں آپ کے مسئلے پر قوم کی امامت کرو۔ ابو بکر صدیق میں پوچھ رہا ہے میں تصور میں یہ ابو بکر صدیق یہ جملہ کہاں لکھا ہے؟ واہ واہ واہ، بابو یہ جملہ کہاں لکھا ہے؟ کیا نبی کی تعلیم ایسی ہے؟ عالم تصور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنمائی فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مولوی کے بعد یہ جملہ کسی کتاب میں نہیں، یہ تعلیم نبی کی نہیں ہے بلکہ یہ ادب کیا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کبھی تو باعث بستانی فرماتے ہیں ادب گاہی سے زیر آسمان آج عرش نازک تر، واہ واہ سبحان اللہ، سبحان ادب گاہی سے زیر آسمان آج عرش نازک تر، عرش سے زیادہ نازک تر، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے زیادہ جی ادب گاہی سے زیر آسمان سبحان آج عرش نازک تر، جنید و بایزید ایزا اللہ، واہ جنید بھائی یزید ایزا، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دوست بارگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں اگر کبھی کوئی بے ادبی ہو جائے نا اللہ غفور رحیم و معافی نہ دیتا، بیگم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کبھی بولو رب کو بے ادبی پسند نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، بے شک بولو ہے نہیں ہے، 5 یا 6 دن وہی نہیں ہے، جی جی جی، 5-6 دن وہی کا سلسلہ بند جی ہوا ہے، جی جی، وہی نہیں آئی تو کفار مکہ سرکار کو تانا دینے لگے، الٹی سیدھی بات کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ توبہ کروں گا، یہ جب تانا دینے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ میں گئے دعا کی، وہی نازل ہوئی، وہی نازل ہوئی، جبریل امین وہی لے کے آئے۔ اب ذرا وہی کا تیور اور کلام الہی کا تیور دیکھو، واہ واہ واہ، کفار مکہ نے تانا کیا دیا تھا کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو کلام کا آغاز وہی سے ہونا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو وہی سے سرفراز فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، حالانکہ آیت کا آغاز یہی سے ہونا چاہیے، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کا رب آپ کو چھوڑا نہیں ہے، یہی سے ہونا چاہیے، مگر وہی کا آغاز دیکھیے شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، والضحیٰ سے ہو رہی ہے، واللیل اذا سجی سے ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کے تانے کا جواب بھی دے رہا ہے اور کلام کے ذریعے سے اپنے حبیب کی عظمت کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ میرا حبیب عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، والضحیٰ ان کے گن پہ کیا ہے دیوا کی قسم، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والضحیٰ ان کے چہرے مقدس کی قسم، ان کا کیا ان کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے رہنمائی کی
की कसम को याद फरमा रहा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वद्दुहा उनके चमकते हुए चेहरे की कसम वल्लैली इज़ा सजा और उनके जुल्फ़े मोहम्मद की कसम वाह सुभान अल्लाह बोलो तो अल्लाह तबारक व तआला हालांकि क्या कहना चाहिए वमा वद्दाअ रब्बुका वमा क़ला तो तुम्हें तुम्हारे रब ने छोड़ा नहीं है यहीं से आगाज होना चाहिए मगर अल्लाह तबारक व तआला वद्दुहा से आगाज फरमा रहा है यानी महबूब के चेहरे की कसम को याद कर और सरकार का चेहरा कितना मुकद्दस होगा कसम हर एरे बेरे का नहीं खाया जाता है आप खाते हो कसम आप खाते हो तो विश्वास की कसम खाते हो अपनी मां की कसम खाते हो ईरान की कसम खाते हो रमा की कसम खाते हो क्यों जैसा मुअज्जम है तो कसम मुअज्जम की खाई जाती है मुअज्जम की खाई जाती है और ना तबार कसम खाने वाला ना तबार से वाला और जिनकी कसम खाई जा रही है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हिदायत से पता चला कि कायनात में रब के नजदीक अगर कोई मुअज्जम है रब के नजदीक अगर कोई मुहतरम है रब के नजदीक अगर कोई मोहम्मद है तो मोहम्मद अरबी वाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत वाह सुभान अल्लाह वाह 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 चेहरा ही नहीं जुल्फों की कसम और सरकार की कसम वाह सरकार के जुल्फों का हाल मैदान महशर में देख लेना वक्त नहीं है अल्लाह अल्लाह हाँ टाइम नहीं है वरना बताता कि सरकार के जुल्फों का आलम क्या है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के गुलाम हैं और हम डंके की चोट में दुनिया को नसीहत देते हैं पूरी दुनिया को दावत देते हैं समझे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और हम तो उम्मत इजाबत हैं बापू बेशक हमको दावत की जरूरत नहीं है कलमा नमाज की दावत देने कोई है ना तो बोलना हमको दावत की जरूरत है यार हम तो दावत कबूल कर चुके हैं यार बस ये कि अमल में कुछ कमी है इंशाअल्लाह तो बढ़ा जाएगा समझ रहे हो कि नहीं हम बोलो हम उम्मत से दावत नहीं है अभी पूछो दावत देने वालों से कभी उनके पास उम्मत दावत के पास कभी पहुंचे नहीं पहुंचे कभी पहुंचे कभी गए दाई बनकर दावत देने आ रहे हो मोहम्मद अरबी के गुलाम अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम तो दावत कबूल कर चुके हैं यानी हुजूर की दावत की गुलामी का पट्टा इनकी गर्दन में है कुछ बदआमली के शिकार है अल्लाह तौफीक देगा वो बदआमली दूर हो जाएंगी हम दावत के मोहताज नहीं है यार और हम दावत यहाँ दुनिया में नहीं यार आलम अरवा में कबूल कर रोज़े अदल में वहाँ कबूल कर रोज़े अदल में यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रोज़े अदल में कबूल कर लिए हैं नहीं है कभी से बात मुझे याद आए सिरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फरमाते हैं कि आलम अरवा में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों के दिलों को देखा क्या देखा बोलो सारे लोगों के दिलों को देखा सारे लोगों के दिलों को देखा सबसे बेहतर दिल रब को अगर मिला तो मेरा मिला तो मुझको अपने लिए चुन लिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सबसे सरकार फरमाते सबसे बेहतर दिल अगर क्या है इनका मेरा मिला तो रब ने मुझे अपने लिए मुंतखब कर लिया अपने लिए चुन लिया और लोगों ने दिल देखा तो मेरे सहाबा के दिल को देखा कि बेहतर दिल है तो उनको रब ने मेरे लिए चुन लिया सुभान अल्लाह तो जिस सहाबा को रब ने अपने महबूब के लिए चुना हो अगर वहां बोले बके तो बोलो उससे बढ़कर कायनात में जालिम कोई है नादान कोई है नालायक कोई है अरे वफादार तो वही है तो सबका दामन हाथ में हो सुभान अल्लाह सबका दामन हो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बात कर रहा था कुरान पाक ने क्या कहा सिराज मुनीरा बापू बैठे हैं महबूब तुम चमकते हुए चिराग चिराग क्यों कहा चिराग क्यों कहा फिर सिराज के बाद मुनीर उसकी सिफत लाया खाली सिराज कह दिए हो तो बात तो यही गुफ्तगू करता समझना सिराज कहते थे तब भी काम कर जाता महबूब तुम क्या चिराग है मुनीर क्यों कहा मुनीर क्यों कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है अपने महबूब के चिराग को नाक़िस नहीं रखा नामुकम्मल नहीं रखा चिराग मुनीरा कहा कि वो कोई दुनिया का चिराग होगा जो दुनिया के हवाओं के खेतों में बुझ जाते होंगे मेरा महबूब तो क्या चिराग है मुनीर चमकता हुआ चिराग है दुनिया की आंधी चलेगी तूफान आएगा हजारों लोग फिर उसे बुझाना चाहेंगे मगर मेरे महबूब का चिराग नहीं बुझेगा तो वो कयामत तक कयामत तक रोशन रहेगा इसलिए रब ने फरमाया सिराज मुनीरा सिराज मुनीरा कहा मुनीर नहीं और आगे आइए सिराज कहा तो बापू कहेंगे 30वां पारा में तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को भी सिराज कहा है सिराज यहाँ
یہاں سراج منیر ہوا، وہاں سراج سورج کو بھی سراج کہا ہے، چراغ کہا ہے، یہاں بھی سراج کا سن سورج آسمان کا چراغ ہے، میرے آقا دین کے چراغ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے، دین کے چراغ ہے، میرا آقا دین کے چراغ ہے۔ سورج کیا ہے، آسمانوں کی منزلوں کو روشن کرتا ہے، اور میرے آقا محافل کو روشن فرماتے ہیں، محفلوں کو روشن فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے بولو، محفلوں کو روشن فرماتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس لیے رب نے فرمایا محبوب تم چمکتے ہوئے کیا ہو، چراغ ہو۔ اور کارن کا ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوگا، ہوگا ایک چاند سے دوسرا چاند کبھی کر لینا، بے شک بے شک، کبھی کر لینا ہوگا، ایک چاند سے دوسرا چاند، ایک سورج سے دوسرا سورج، سورج کیا ہے، روشن ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی لیے رب نے یہاں سورج نہیں کہا، یہاں چاند نہیں کہا، یہاں کیا کہا بولو، محبوب چمکتے ہوئے چراغ ہو، چراغ فرمایا کہ محبوب تم سے کروڑوں لوگوں کو روشن ہونا ہے، محبوب تم وہ چراغ ہو کہ اس چراغ سے کروڑوں لوگ نہیں، اب جو نہیں تمہیں قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ سب روشنی اسی چراغ سے حاصل کریں گے۔ بے چراغ سے آدمی چراغ روشن ہو سکتے ہیں، مگر ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روشن ہوئے کیفر کو دیکھیے، فاروق اعظم کو دیکھیے، عثمان غنی کو دیکھیے، محمد علی کو دیکھیے، حضرت عبدالرحمان بن عوف کو دیکھیے، حضرت طلحہ الثانی کو دیکھیے، حضرت زبیر کو دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری کو دیکھیے، ابو ہریرہ کو دیکھیے، کن کن کو دیکھیے گا بولو ہے کہ نہیں؟ تم تو ایمان اس کو محبت سیدنا سرکار علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چراغ کے پاتے ہیں سب گانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو سکتے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں یہی وجہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا تو مورے منیری بے شک بے شک، ہما ستارہ ہم بے شک یا رسول اللہ تو چمکتے ہوئے چراغ ہیں، اور سارے ستارے ہیں، باقی سب ستارے ہیں۔ پھر فرماتے تو ملک سلطانی، واہ ملک سلطانی، واہ تو ملک سلطانی، سبحان اللہ کیا جملہ ہے، تو ملک سلطانی ہما لشکر ہم یا رسول اللہ، تو پورے ملکوں کے بادشاہ ہیں، اور جتنے ہیں وہ آپ کے لشکر، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنے ہیں وہ آپ کے لشکر ہیں، سبحان تو اللہ، خدا کے ملک کے شہنشاہ ہیں، واہ تو سبحان اللہ، خدا کے ملک کے بادشاہ ہیں، میرا آقا خدا کے ملک کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ شہنشاہ ہیں، سبحان اللہ، اور جتنے ہیں وہ سب سرکار کے، بولو کیا ہے، سرکار کے لشکر ہیں، واہ کیا ہے، سرکار کے لشکر ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام منصب برابر ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری آپ کی پہنچ، ہماری آپ کی سوچ واہ سبحان اللہ نہیں پہنچ سکتی، تو واہ آپ کو کون پوچھے، بڑے بڑے صوفیاء کرام واہ 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 سبحان اللہ، جو تصوف کی راہوں کو طے کر چکے ہیں، بے شک واہ وہ عاجز رہے حضور کو پہچاننے سے، واہ 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 سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا قول کوٹ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، حضرت داتا غریب بخش علی حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سارے منازل طے کر دیے، اور جب مقام وحدت میں پہنچے، کہاں پہنچے، مقام وحدت میں، لکھتے ہیں وہ کشف المحجوب میں، جب ہم مقام وحدت میں پہنچے وہاں بھی مجھ کو میرا وجود نظر آیا، تو عرض کرنے لگے پروردگار یہ مقام پناہ ہے، یہاں تو اپنا وجود نظر نہیں آنا چاہیے۔ رب نے ارشاد فرمایا، کیا رب نے ارشاد فرمایا، داتا گن بخش تمہاری عافیت اسی میں ہے، جاؤ اور میرے محبوب کے تلوے سے جو دھول لگے ہیں ان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پر غور کیجیے، واہ واہ محبوب کے تلوے سے جو دھول لگے، یہ وجہ ہے مولانا قادری حسین رسول کہا کرتے تھے کہ میرے آقا نے جہاں تکلیف فرمائی ہے وہ جگہ پوری کائنات سے افضل ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جگہ پوری کائنات سے افضل ہے، حق ہے حق ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور علی نور۔ اور آخری جملہ پھر گفتگو ختم، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا کر لوں، حالانکہ سراج منیرہ پر گفتگو ابھی باقی ہے، مجھے میں دلیل کی روشنی میں ثابت کرتا یاد کر رہا ہوں۔ آئیے جملہ سرکار صرف نور ہی نہیں، صرف بشر ہی نہیں،
کوئی اگر کہے کہ ہم صرف حضور کو نور ہی مانتے ہیں وہ بھی کافر ہے، کافر ہے بے شک. سمجھ میں بات آئی؟ وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے، دین سے نکل گیا. اگر کوئی کہے کہ ہم بشر ہی کہتے ہیں، انسان ہی کہتے ہیں، وہ بھی نکل گیا. دین سے. واہ واہ الحمدللہ ہم سرکار کو نوری بشر کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بولو، نوری بشر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. میرے آقا نوری بشر ہے، پوری بشر ہے بے شک. خالی بشر نہیں ہے، خالی بشر. خالی نور نہیں ہے، نوری بشر ہے. واہ سبحان اللہ. اور لباس سے کہا ہے، لباس بشری نے تمہارے بتا دیا ہو. میرا کا نوری بشر ہے. اب دونوں آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، بے شک. ہے نا؟ قل انما انا بشر مثلکم. مگر یہاں میں یہاں میں تبدیل دیتا ہوں، یہ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین یہ آیت محکم ہے. بے شک. کیا قرآن کی آیتوں کو 3 حصے میں بانٹا گیا ہے. یہ آیت محکم ہے، اور قل انما انا بشر مثلکم یہ آیت متشابہ ہے. جی کیا بولو؟ آیت متشابہ ہے. اور عقیدہ ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں نا باپو، عقیدہ آیت محکم سے بنتا ہے، آیت متشابہ سے نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. سمجھ میں بتائی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. سمجھ میں بتائی؟ عقیدہ آیت محکم سے بنتا ہے، آیت متشابہ سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں آیت متشابہ کی بات آتی ہے سارے مفسرین کی کتابیں کھنگالو، وہ نیچے لکھتے ہیں واللہ رسولہ عالم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ اس کے رسول جانے. کوئی تفصیل نہیں کرتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے ہیں. جہاں آیت محکم کی بات آتی ہے قلم اٹھاتے ہیں اور تفصیل کے لیے دریا بہا دیتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تفصیل کے لیے دریا بہا دیتے ہیں. واہ واہ بہت. اخیرہ بنتا ہے آیت محکم سے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہادی اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، مختار کل ہیں، مخدوم کل ہیں، مالک کائنات ہیں. سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور ہم کو سب کچھ وہیں سے ملے. ساری چیزیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی بھی اللہ کی نعمت ہم کو ملے گی تو در مصطفیٰ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی یہ سوچے کہ در مصطفیٰ سے ہٹ کر، حالانکہ فرماتے یہ حوث بے بشر کی ہے. واہ 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 سبحان اللہ، یہ بے بشر کی ہے. واہ واہ واہ. یہ سوچ الحمدللہ میں، اس لیے امام اس کو محبت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے طرف. بے شک بخدا خدا کا یہ خدا کا یہی ہے. کہ تم خدا کو پانا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ میں آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں آ جاؤ؟ بولو در مصطفیٰ میں آ جاؤ. اگر خدا کو پانا چاہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے جاؤ، نہیں اور کوئی مفر مکر. واہ واہ واہ. کوئی ضرورت بھاگنے کی، ضرورت ہیلو بہانا کی جگہ نہیں ہے. کہا نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. واہ سبحان اللہ. جو یہاں نہیں، جو مصطفیٰ کے در کا نہیں، جو مصطفیٰ کے تحت کا مصطفیٰ کے در کا نہیں، وہ رب کے در کا نہیں ہو سکتا ہے. جو رب کے در کا ہے مصطفیٰ کے در کا ہے، وہ رب کے در کا ہے. سبحان اللہ. آخری شعر انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. رب سے دعا یہ ہے ہم سب کو سچا پکا مسلمان مومن بنا کر رکھے. اور بزرگوں 12 دن تک میں نے جو بولا ہے سب فتح ثانی کی بنیاد پر کوئی جملہ ایسا نکل گیا جو اندر شرف کا خلاف شرع ہے. میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی ہندی غمتی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد دائندہ باد. خوب کی صحت مند خوب پوری شاد رہے. باپ بجاتا ہے گلشن پر آباد رہے. یہ اس سے لطیف اپنا تمام ہے جو بنا ہوا یا آواز بات کا. سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ مولا علی کا واسطہ سید زہرا کا واسطہ مولا حسن کا واسطہ مولا حسین کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ واسطہ 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 چاہے واسطہ چاہے سمنا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا ولا نعبد ما تعبدون ولا نعبد ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الدين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور خلقه وزينة خلقه وأهل بيته وصحابه وصحبه وذرياته إلى رحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة لمحمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الہ العالمین رب قدیر خاص عذاب الکریم خدا الرحیم خدا الرحیم جو کچھ بھی نظر و نیاز رکھی گئی ہے کلام پاک کی بلا رکھی گئی ہے واضح نصیحت و تقریر کی گئی ہے مولا نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہے مولا اس میں بھول ہو لذیذ ہو پتا ہو اپنے خود کرم سے معاف فرما اپنے رحمت کرم سے معاف فرما اپنی بارگاہ میں قدسان قبول عطا فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں خاص قبول عطا فرما اس مسئلہ پاک کو اپنی بارگاہ میں خاص قبول عطا فرما ہم تمام کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اللہ ہم تمام لوگوں کا ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ان بارگاہوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اللہ اے علماء اے مولانا صاحب مولانا حفظ اللہ صاحب نے جو بھی واز کی نصیحت کی تقریر کی مولا اور ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما جو کئی بیان ہوئے ہیں جو فصیلت سے بیان ہوئی ہے جو عصمت سے بیان ہوئی مولا ہمیں اپنی زندگیوں کو اتارنا نصیب فرما یا اللہ اپنی بارگاہ خاص کی محفل پاک کو بالخصوص قبول عطا فرما مولا اللہ کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ واضح نصیحت کی تقریر کا تحفہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ بارگاہ رسالت ولی رسالت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت توبہ دیکھ کرتے ہیں یا قبول فرما لیجیے یا حضرت اللہ قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں حضور رحمہ اللہ قبول فرما بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا سرکار امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاتح خیبر حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے مولا قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سید الشہداء ریحان رسول سبط پیغمبر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر آقا قبول فرما لیجیے آقا قبول فرما لیجیے آپ کے تمام جانثار شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما تمام ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما بالخصوص حضرت سیدہ طاہرہ جاہدہ بنت رسول اللہ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما بالخصوص تمام اولاد رسول خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص حضرت سیدہ ماں خدیجہ الکبریٰ وعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما تمام
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، تمام سودا اسلام اور رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، تمام تابعین تابعین اولیاء کاملین علماء صالحین کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، تمام محدثین مفکرین مفسرین محققین اسلام تمام بزرگوں کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، الہ العالمین سیدنا امام اعظم سیدنا امام حضرت سیدنا امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، حضرت سیدنا امام شافعی امام مالکی امام حنبلی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، الہ العالمین تمام علماء صالحین کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، بالخصوص تمام مسلمین والمسلمات مومنین والمؤمنات صالحین والصالحات تمام مرحومین والمرحومات کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، بالخصوص سرندر نگر شہر کے اندر اور گرد و نواح میں آرام فرما رہے تمام بزرگان دین تمام اللہ کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ عزیز الحسن میاں قدس اللہ سید العزیز کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ نواب علی شاہ قدس اللہ سید العزیز کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، بالخصوص تاریخ السلطنت غوث العالمین غوث الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سیمانی نوربخش چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، بالخصوص سید علی سید ولی نبی روان غوث اعظم محبوب الاولیاء سیدنا سرکار شاہ میرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، بالخصوص خواجہ قادقان فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی قدری ام الاجمیری عطائے رسول نائب النبی سیدنا حمد الولی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، بالخصوص قطب الافکار قطب المدار مدار العالمین محسن اسلام محسن ہندوستان حضرت سیدنا بدر الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، سرکار قبول فرما لیجیے، بالخصوص یہ نظر و نیاز کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ نعت المنتبت بعض نصیحت و تقریر کا تحفہ صلاۃ السلام کا تحفہ درگاہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد طیب الدین عبد القادر جیلانی غوث السمدانی پیر لاسانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت سرکار قبول فرما لیجیے، حضور قبول فرما لیجیے، آپ کے تمام اساتذہ کرام پیران اعزام والدین کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام ازواج پاک اولاد پاک خادمین خلفاء مریدین کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، سلسلہ عالیہ قدریہ کے تمام مشایخین جو ہو چکے ہیں جو موجود ہیں اور جو ہونے والے ہیں مولا تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش نظر مولا قبول عطا فرما، سلسلہ عالیہ چشتیہ چشتیہ قطبیہ چشتیہ فریدیہ چشتیہ نظامیہ چشتیہ صابریہ چشتیہ ابو العلیہ چشتیہ فلقیہ کے تمام مشایخین و پیران نظام کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سلسلہ عالیہ سہرابردیہ کی تمام مشائخ کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، سلسلہ عالیہ اویسیہ تیموریہ مداریہ قلندریہ سازلیہ مغربیہ کے تمام بزرگان دین عبداللہ کی بارگاہ میں حضرت مولا قبول عطا فرما، یہ تمام محبوبین مقربین صالحین بندوں کی بارگاہ میں یہ محفل میلاد کا ہدیہ بھیجا جا رہا ہے مولا قبول عطا فرما، الہ العالمین رب کریم 12 دن کا پروگرام الہ العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا مولا، اس میں جو بھی لنگر پاک کا اہتمام ہوا مولا، اور ان 12 دنوں میں جن جن لوگوں نے جو اپنی وسعت کے مطابق جنہوں نے حصہ لیا دامے جنہوں نے سبحان قدم مولا ان تمام لوگوں کا لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ لینا قبول عطا فرما، انہیں دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرما، الہ العالمین اس 12 دنوں کے پروگرام میں میلاد مصطفیٰ میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی مشقتیں کی مولا
تمام کی محنتوں مشقتوں کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول عطا فرما اور انہیں جزائے خیر عطا فرما، دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرما۔ یا العالمین پروردگارا، جتنے بھی سننے والے آئے ہیں، لڑکے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مولا تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کا سننا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا العالمین اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جانے کا، بیٹھنے کا ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی میلاد مصطفیٰ سجانا ہمیں نصیب فرما، روزانہ ہمیں ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، فضائل مصطفیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عظمت مصطفیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین رب قدیر، ہمارے مولانا صاحب نے جو 12 دنوں میں پروگرام کیا، جو واعظ کی، جو نصیحت کیا، جو انہوں نے عظمت مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، مولا ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں مجید علم سے مالا مال عطا فرما، اس علم پر انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو ان کے اعمال ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، تمام حاسدین کے حسد سے، دشمنوں سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، انہیں صحت و تندرستی والی لمبی طویل عمر عطا فرما، اہل سنت والجماعت کی یہ خدمت کرتے رہے مولا، ایسا خاص و خاص ان پر کرم نازل فرما۔ یا اللہ یہ خادم اہل سنت ہمیشہ رہے، ایسا کرم نازل فرما، یہ خادم سلسلہ اعلیٰ حضرت ہمیشہ رہے، ایسا کرم نازل فرما۔ الہ العالمین یہ ہمیشہ حق بولتے رہے، سچ بولتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، سچائی پر چلاتے رہے مولا، ایسا کرم نازل فرما۔ الہ العالمین رب قدیر ہم تمامی لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے مولا، بخشش والی رات ہے، عظمت والی رات ہے یا اللہ، وہ دن کا زندگی میں جو گناہ ہوئے مولا معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے۔ 12 ربیع النور کی رات ہے مولا، آج بھی کی رات نے اپنے محبوب وساطت میں اس دنیا ناسوت میں پیدا فرمایا مولا، اور اس پوری اندھیری دنیا میں تو نے اجالا کر دیا مولا، نور پھیلا دیا مولا، ہمارے دلوں میں جو اندھیرا ہے وہ دور فرما کر ہمارے دلوں میں وہ نور داخل فرما دے یا اللہ، وہ نور مصطفیٰ داخل فرما دے، ہمارے باطن کو نورانی فرما دے، ہمارے ظاہر کو نورانی فرما دے، ہمارے باطن کو نورانی فرما دے یا اللہ، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن تو نے دنیا میں بھیجا مولا، یا العالمین تیرے محبوب کا آنا، تیرے محبوب کا بھیجنا مولا، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں، اس کی رحمتیں ہم تمامی لوگوں کو عطا فرما دے مولا، تیرے محبوب کی رحمتیں اس پوری کائنات میں جتنی ہوئی ہے مولا، اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دے، تیرے محبوب کی برکتوں سے یہ کائنات سجی ہوئی ہے مولا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما دے، تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا سچی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کے سچے غلاموں میں مولا ہمارا نام شامل فرما دے، تیرے محبوب کے غلاموں میں ہمارا نام شامل فرما دے، تیرے محبوب سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، تیرے محبوب کے غداؤں میں ہمارا نام شامل فرما دے، تیرے محبوب کی اطاعت کرنے والا فرما دے، تیرے محبوب کی اطاعت کرنے والا فرما دے یا اللہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یوں ہی ہم لوگ مناتے رہے مولا، ایسی توفیق عطا فرمانا، ایسی توفیق عطا فرمانا، ہم دنیا سے رخصت ہو جائے مولا تو ہماری نسلیں میلاد مصطفیٰ مناتی رہے، ایسی توفیق عطا فرمانا، ہمیں وہی اولاد عطا فرمانا جو آقا کے رسول ہو مولا، ہمیں وہی اولاد عطا فرمانا، ہماری نسلوں میں وہی پیدا فرمانا جو میلاد مصطفیٰ منانے والے ہوں مولا، جو عظمت مصطفیٰ جاننے والے ہوں مولا،
عظمت مصطفیٰ ماننے والے مولا ہماری نسلوں کو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمانا یا اللہ تیرے محبوب سے جو ہمارا رشتہ ہے مولا اسے ہمیشہ قائم و دائم فرمانا اسے ہمیشہ قائم و دائم فرمانا یا اللہ تیرے محبوب سے جو ہماری قربت ہے مولا یہ ہمیشہ قائم و دائم فرمانا العالمین تیرے محبوب پاک کے سکتے مولا جو لوگ بے روزگار آئے ہیں مولا آج وہ تشریف لا رہے ہیں یا اللہ جو قاسم نعمت ہے مولا آج ان کے صدقے مولا بے روزگار کو بڑے سرے روزگار کا فرما دے یا اللہ بے اولادوں کو صالحہ نرینہ اولاد عطا فرما دے یا اللہ جو لوگ یہ دلوں میں سوچ کر آئے ہیں نیت کر کے آئے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں جائیں گے مولا اور یہ دل سے مانگیں گے مولا جو چاہتے ہیں یا اللہ عطا فرما دے یا اللہ عطا فرما دے یا اللہ برکتوں والی رات ہے مولا رحمتوں والی رات ہے یا اللہ عطا فرما دے یا اللہ عطا فرما دے یا اللہ عطا کرنے والی رات ہے مولا عطا فرما دے یا اللہ سب پورے ہوں گے یا اللہ اپنے عملوں میں کمزور ہوگی یا اللہ لیکن تو غفور رحیم ہے مولا اور تیرے محبوب رحمت للعالمین ہے مولا یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا تیرے محبوب رحمت للعالمین ہے وہ دیکھتے ہوئے مولا ہم بروں کو عطا فرما دے ہم بدوں کو عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اچھائی کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اچھا بنا دے ہمیں صاف ستھرا فرما دے یا اللہ گندے ہیں ہمیں صاف ستھرا فرما دے ہم پورے ہیں مولا عطا فرما دے تیرا محبوب جس طرح پسند کرتے ہیں تو ویسا امتی بنا دے یا اللہ امت رسول کی مدد فرما یا اللہ امت رسول کی مدد فرما یا اللہ عاشقان رسول کی مدد فرما یا اللہ جہاں ظلم ہو رہے مولا ان مظلوموں کی مدد فرما جہاں پر تیرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ستایا جا رہا ہے مولا ظالموں کو ختم فرما دے تیرے محبوب کے بارے میں طرح طرح کا گستاخیاں ہو رہی ہے مولا ہمیں ہمت عطا فرما ہمیں طاقت عطا فرما نام سے رسالت پر قربان ہونے کی طاقت عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب کے گستاخوں سے ہماری حفاظت فرما ہر طرح کی گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ صحابہ رسول کی تعظیم کرنے والا فرما اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا فرما یا اللہ تیرے محبوب کے خانوادے سے تیرے محبوب کے گھر سے محبت کرنے والا فرما یا اللہ ان دونوں کی گستاخیوں سے محفوظ فرما یا اللہ ان دونوں کی گستاخیوں سے محفوظ فرما ہمیں اولیاء اللہ قربان دین کے نقش قدم پر چلنے والا فرما یا اللہ جس طرح غوث اعظم نے اپنی زندگی تیری رضا کے لیے خرچ کر دی مولا اس زندگی میں سے کچھ نہ کچھ لینے کی توفیق عطا فرما جیسے عبادت غوث اعظم نے فرما کر تجھے راضی کر لیا مولا اس عبادت میں سے کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تجھے غوث اعظم کی عبادتوں کا واسطہ غوث اعظم کی ریاضتوں کا واسطہ غوث اعظم کی مصیبتوں محنتوں مشقتوں کا واسطہ یا اللہ ہم کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری بخشش فرما دے یا اللہ ہماری نسلوں کی بخشش فرما دے یا اللہ اتنے فتنے ہیں ایمان کو بچانا ناممکن ہے مولا ہمارے اسلام کی حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے عقائد کی حفاظت فرما ہماری نسبتوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ہمیشہ بزرگوں سے وابستہ فرما ہمیشہ علماء سے وابستہ فرما یا اللہ ہمیشہ علم سے وابستہ فرما ہمیشہ اس پر عمل سے وابستہ فرما یا اللہ تمامی لوگوں کو پنج وقتہ نماز
توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب کی سنتوں پر طاقت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تسبیح اور تحلیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا فرما رکوع کرنے والا فرما تجھے راضی کرنے والوں میں سے فرما یا اللہ ہمارے اعمالوں سے جو اعمال ہم کرتے ہیں مولا وہ لائق تو نہیں کہ تم سے مانگا جا سکے مولا لیکن تیری نعمت اعمال کی محتاج نہیں ہے مولا تو اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے یا اللہ ہم پر اپنا فضل نازل فرما ہم پر اپنا فضل نازل فرما ہم پر اپنا فضل نازل فرما یا اللہ ہم نوروں کو نبھا لے مولا ہم نوروں کو نبھا لے مولا ہم کمزوروں کو نبھا لے مولا ہم پر تیرا فضل نازل فرما فضل نازل فرما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا والکرم والے وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی در قبول منو دست و دامان علی رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم